کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بات کرنا شروع کرے تو جیسے الفاظ کا دریا بہنے لگتا ہے؟ وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، ایک بات ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور آپ سوچنے لگتے ہیں آخر کچھ لوگ اتنی زیادہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف عادت ہے؟ اس کے پیچھے انسانی دماغ کا کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ بولنے کی عادت صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکثر دماغ، جذبات اور انسان کی اندرونی کیفیت سے جڑی ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو وہ صرف الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر کے خیالات، خوف، خواہشات اور احساسات کو باہر نکال رہا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ ایک عجیب نظام ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو دماغ کے کئی حصے بیک وقت متحرک ہو جاتے ہیں، خاص طور پر پریفرنٹل کارٹیکس اور ریوارڈ سسٹم۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو دماغ میں وہی کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو خوشی اور انعام کے احساس سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈوپامین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں بات کرنا دماغ کے لیے ایک طرح کا انعام بن جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بار بار بولتے ہیں، کیونکہ ہر بار بولنے سے انہیں لاشعوری طور پر ایک خوشی کا احساس ملتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف اتنی سادہ نہیں ہے۔ بعض اوقات زیادہ بولنے کے پیچھے ایک خاموش خوف بھی چھپا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اندر سے تنہائی محسوس کرتے ہیں، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ خاموش ہو گئے تو شاید لوگ انہیں نظر انداز کر دیں گے، اس لیے وہ مسلسل بات کرتے رہتے ہیں تاکہ گفتگو جاری رہے، توجہ ان پر رہے، اور خاموشی کا وہ لمحہ نہ آئے جس میں انہیں اپنے اندر کی آواز سنائی دینے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خاموشی اکثر انسان کو اپنے اندر کے سچ کے قریب لے آتی ہے، اور بہت سے لوگ اس خاموشی سے بچنے کے لیے بولتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک اور نفسیاتی پہلو بھی کام کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا دماغ بہت تیزی سے سوچتا ہے، ان کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ جب دماغ اتنی تیزی سے خیالات پیدا کرتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اگر وہ انہیں فوراً الفاظ میں نہ ڈھالے تو وہ خیالات کھو جائیں گے، اسی لیے ایسے لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ لیکن ہر زیادہ بولنے والا شخص ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ واقعی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ سماجی ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا پسند ہوتا ہے، ان کے لیے بات چیت تعلقات بنانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مگر کچھ لوگ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ سننا نہیں سیکھ پاتے۔ یہاں ایک دلچسپ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اچھا بولنا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگ اچھا سننا سیکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گہری سمجھ اکثر بولنے سے نہیں بلکہ سننے سے پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ الفاظ کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے تو اس کا شعور گہرا ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے قدیم حکمت میں کہا جاتا تھا، عقل مند انسان کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ بولنے والے لوگ کم عقل ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے خیالات کو جلدی جلدی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان بولنے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے، کیونکہ گفتگو ایک توازن ہے، ایک طرف بولنا اور دوسری طرف سننا۔ اگر ایک شخص صرف بولتا رہے اور دوسرا صرف سنتا رہے تو وہ گفتگو نہیں رہتی، وہ صرف ایک یک طرفہ آواز بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب تعلقات میں ہمیشہ ایک چیز مشترک ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت۔ جو لوگ واقعی گہرے تعلقات بناتے ہیں وہ صرف اچھے مقرر نہیں ہوتے، وہ اچھے سامع بھی ہوتے ہیں، اور شاید یہی وہ راز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بولنا آسان ہے، مگر سننا ایک فن ہے۔ جب انسان سننا سیکھ لیتا ہے تو وہ نہ صرف دوسروں کو بہتر سمجھنے لگتا ہے بلکہ خود کو بھی زیادہ گہرائی سے جاننے لگتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، الفاظ طاقت رکھتے ہیں، مگر خاموشی میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک لمحے کی خاموشی انسان کو وہ سکھا دیتی ہے جو ہزار الفاظ نہیں سکھا سکتے۔ اس لیے اگر آپ واقعی ذہین بننا چاہتے ہیں تو صرف بولنا نہیں، سننا بھی سیکھیں، کیونکہ زندگی کی گہری سمجھ اکثر شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں پیدا ہوتی ہے۔